گڈ ایوننگ۔ پرانے عہد نامہ میں سے شریعت کی کتابوں میں سے خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ The book of Exodus from the Old Testament, from the books of Torah. It's 20th chapter and we will be looking at the last few verses starting at verse 18 this evening. خداوند اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے کوہ سینا پر اتر چکا ہے۔ یہ ہم نے پچھلی 2 بائبل سٹڈیز میں دیکھا۔ وہ آیا ہے کہ اپنے لوگوں سے ملاقات کرے۔ اس کے حکم کے مطابق 3 دن تک لوگ اپنے آپ کو پاک کرتے رہے اور تیسرے دن پھر موسیٰ ان کو کوہ سینا کے پاس لے کر آیا۔ خداوند کے حکم کے مطابق وہاں پر حد بندی کر دی گئی اور لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ کوئی اس پہاڑ کے قریب نہیں آئے گا جہاں پر خدا اترے گا۔ ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کتنے فاصلے پر لوگوں کو کھڑا کیا گیا، لیکن ایک کنسیڈریبل ڈسٹنس ضرور تھا۔ خدا اترا، خدا نے موسیٰ کو بلایا اور موسیٰ کے وسیلہ سے اس نے بنی اسرائیل کو 10 احکام عطا کیے۔ اور پچھلی بائبل سٹڈی میں بلکہ پچھلی 2 بائبل سٹڈیز میں ہم ان 10 احکام پر غور کر چکے ہیں۔ Now let us look at the aftermath۔ ہوا کیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سب کچھ تو ہو گیا، کرنا کی آواز بھی آئی، گرجیں بھی سنی گئیں، دھواں بھی اٹھا پہاڑ سے، آگ بھی نظر آئی، سب کچھ ہوا، 10 احکام بھی مل گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، اس کائنات کے خدا سے ملاقات، جس کے لیے ان کو تیاری بھی کروائی گئی تھی، جس کے لیے موسیٰ ان کو لے کر بھی آیا تھا، آف کورس ود رولز اینڈ ریگولیشنز۔ اتنے بڑے خدا سے ملنا، اتنے عظیم خدا سے ملنا should have filled them up with joy۔ ان کے اندر خوشی بھر جانی چاہیے تھی۔ اور اس کی مثال اکثر میں یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں تو موسیٰ کے پاس جا کر کہتا کہ پھر کب ملے گا ہمارا خدا ہم سے۔ It was awesome، نہایت اچھا تجربہ تھا خدا کی حضوری میں آنا۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ خدا کی حضوری کے سارے نشانات یہاں پر موجود تھے۔ بادل گرجتے رہے، بجلی چمکتی رہی، کرنا کی آواز بلند ہوتی گئی، پہاڑ سے لوگوں نے دھواں اٹھتے دیکھا، آواز سنی خدا کی، لیکن اس کا ری ایکشن کیا ہوا، رد عمل کیا ہوا کہ وہ کانپ اٹھے۔ وہ ان پر ایک خوف طاری ہو گیا اور وہ دور کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بڑے اچنبھے کی بات لگتی ہے، ان کو تو خدا کی حضوری کو انجوائے کرنا چاہیے تھا، ایٹ لیسٹ ہم تو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک ڈر اور خوف اور یاسیت کی صورت نظر آتی ہے، وہ کانپنا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ہمارا خدا محیب خدا ہے، وہ ہیبت رکھنے والا خدا ہے اور اس کی ہیبت لوگوں پر طاری ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کا ری ایکشن سامنے آنا یہ یقیناً عجیب سی بات لگتی ہے۔ خدا بزرگوں کے ساتھ، ابراہم کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ، یعقوب کے ساتھ، نوح کے ساتھ
ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا تھا. اب کیسے کرتا رہا تھا وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. موسیٰ کے ساتھ اس نے بات چیت کی، وہ جلتی ہوئی جھاڑی میں اسی پہاڑ پر موسیٰ سے ملا تھا. لیکن یہاں پر ایک ان یوزول سی چیز ہمیں نظر آتی ہے جو شاید اس سے پہلے جو بائبل کا حصہ ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمیں نظر نہیں آتی، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس قسم کا لوگوں کا رد عمل ہمارے سامنے آیا. اب ڈی اے کارسن اس کو ہولی آ کہتے ہیں، مقدس خوف. جب ہم آگے بڑھیں گے پرانے عہد نامہ میں تو ہمیں بہت سارے ایکسپیرینسز اس قسم کے ملیں گے. یسایہ نبی کے صحیفے کے 6 باب کے مطابق خدا کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور بجائے اس کے کہ وہ بھی انجوائے کرتا خدا کی حضوری کو، اس سپیکٹیکل کو، اس نظارے کو، اس نے اپنی چھاتی پیٹنا شروع کر دی. مجھ پر افسوس، مجھ پر افسوس، میں تو مرنے جا رہا ہوں، برباد ہونے جا رہا ہوں کہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، میں نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں، اور میری آنکھوں نے خدا قادر مطلق کو دیکھ لیا، رب الافواج کو دیکھ لیا، اور اس پر بھی یہ خوف طاری ہو گیا کہ اب میں زندہ نہ رہ پاؤں گا. I would die. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ایکسپیرینس اس کو بھی پہلے نہیں ہوا تھا. حزقیل پر خدا کئی دفعہ ظاہر ہوا، اور جب بھی خدا اس پر ظاہر ہوتا تھا لکھا ہے وہ اوندا گر پڑتا تھا، منہ کے بل گر پڑتا تھا، اور اس کے بارے میں مذاقن کہا جاتا ہے the prophet with a dirty face، یعنی اتنی دفعہ وہ منہ کے بل مٹی میں گرا کہ اس کا منہ ہی گندا رہتا تھا. پطرس اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ساری رات مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتا رہا. صبح یسوع کشتی پر آ گئے اور اسے کہا کہ دوسری طرف جال ڈال. حکم بجا لایا، اور لکھا ہے کہ مچھلیوں کی کثرت کی وجہ سے وہ اس جال کو اوپر نہ کھینچ پائے، جال پھٹنے لگا. اب میں پطرس کی جگہ ہوتا اور میرا پیشہ ماہی گیری ہوتا تو میں تو یسوع کو کہتا کہ کل صبح پھر آ جانا، بتا دینا کہاں سے مچھلیاں ملیں گی تاکہ میرا کاروبار چمک اٹھے. لیکن پطرس نے کہا اے خداوند یہاں سے چلا جا، ہم گنہگار ہیں، ہم تاب نہیں لا سکتے تیری حضوری کی، یہاں سے چلا جا. یوحنا یسوع کے چھاتی کا سہارا لے کر بیٹھا کرتا تھا. وہی یسوع جب جلالی روپ میں مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں یوحنا کو نظر آیا تو لکھا ہے میں مردہ سا اس کے قدموں میں گر پڑا. آئی فینٹڈ. اور اسی کو میں نے جیسے پہلے کہا ڈی اے کارسن کہتے ہیں یہ وہ مقدس خوف ہے جو خدا کی حضوری انسان پر طاری کر دیتی ہے. یوحنا نجات کے تجربے میں سے گزر چکا تھا، نئی پیدائش کے تجربے میں سے گزر چکا تھا، یسوع مسیح کی پاکیزگی کو اوڑھ چکا تھا. yet he fell short. تو وہ خدا اتنا پاک ہے کہ وہ ہم جیسے انسان جب اس کی حضوری میں آئیں گے تو ہمارا حال بھی یہی ہوگا کہ ہم پر بھی وہ مقدس خوف طاری ہو جائے گا جیسا کہ یہاں پر بنی اسرائیل پر طاری ہو گیا. اور یہ کیوں تھا؟
خدا کی پاکیزگی. The holiness of God. He is so holy that a sinner, man with sin in his DNA cannot withstand the holiness of God. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے خدا کی اس پاکیزگی کو، اس کی اس ہیبت کو. اور انہوں نے موسیٰ سے کیا کہا؟ اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں a holy God and unholy people is a lethal combination, is a deadly combination. یہ مرنے کا فارمولہ ہے. یہ پاک کر کے آئے ہیں اپنے آپ کو 3 دن تک، لیکن ان کو احساس ہو گیا کہ ان کی پاکیزگی اتنی نہیں ہے کہ وہ خدا کی پاکیزگی کے سامنے قائم رہ سکے. اب موسیٰ نے کیا کیا پھر؟ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو. اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا. اس نے کہا یہ تجربہ تمہارے لیے، یہاں لفظ امتحان لکھا ہے but the real essence is the experience. یہ تجربہ کہ خدا نے اپنے آپ کو تم پر ظاہر کیا، اپنا مکاشفہ دیا، وہ کس لیے دیا؟ so that you might learn. اور آپ سیکھ جاؤ کہ اب وہ اتنا پاک ہے اور پھر تم گناہ نہ کرو. تو یہ ریویلیشن جو تھا ان کو ایکشن کی طرف لے جانے کے لیے تھا. لکھا ہے کہ وہ دور کھڑے رہے اور موسیٰ پھر اس تاریکی میں خدا کے پاس چلا گیا. اب اتنا ہولی خدا ہے، اتنا پاک خدا ہے، تو پھر اس کی عبادت ہی کی جا سکتی ہے. اور عبادت بھی اپنے طریقے سے نہیں کی جا سکتی، وہ جیسے بتائے گا ویسے اس کی عبادت کرنی. ہم نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کر لیے ہیں آج خدا کی عبادت کرنے کے لیے، اور پھر ہم ایک دوسرے کے طریقے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے عبادت کرنے کے طریقے کو اسکروٹنائز کریں کہ کیا وہ خدا کی پاکیزگی کے مطابق ہے، خدا کی ڈیمانڈز کے مطابق ہے. ہاؤ ڈز ہی وانٹ us ٹو ورشپ ہم. اور آگے پھر خدا اب موسیٰ کو یہی سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسمان پر سے تمہارے ساتھ باتیں کی. واو، آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ پہاڑ سے. لیکن خدا نے کہا میں ابھی پہاڑ پر اترا نہیں تھا، میں نے آسمان پر سے تم سے باتیں کی. اگر میں پہاڑ پر آ جاتا تو یقیناً تم مر جاتے. Now that you have seen, that you have heard my voice, اور تم پر میری پاکیزگی کی ہیبت طاری ہو گئی ہے، تو کیا کرنا؟ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. Now this is your obligation. یہ تم پر فرض ہے کہ پھر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ کوئی اور معبود پاکیزگی میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. I am holy. تو تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے نہ گھڑ لینا. 400 سال تک یہ دیکھتے آئے تھے مصریوں کو عبادت کرتے ہوئے.
بتوں کے سامنے، سونے اور چاندی کے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے، ان کو سجدہ کرتے ہوئے، اور شاید خود بھی کیے ہوں۔ تو خدا نے کیا کہا؟ نو، اور یہی پہلے 2 حکم تھے، تو میرے حضور کسی غیر معبود کو نہ ماننا، اور نہ اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت بنانا۔ تو خدا نے کہا اب مجھے جان لیا ہے نا، تو پھر اب تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں کیوں تم سے یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی شریک نہ ٹھہرانا، اور نہ ہی چاندی یا سونے کے دیوتا اپنے لیے گھڑ لینا۔ ہاں، میری عبادت کیسے کرنی ہے تم نے پہلے ڈو ناٹ بتا دیا، ڈونٹ بتا دیا کہ یہ نہیں کرنا۔ اب کرنا کیا؟ اور تم مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنایا کرنا، اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا، اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کراؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا۔ Now that you have seen how holy I am، اور تم اپنی ناپاکی میں مجھے اپروچ نہیں کر سکتے، because you are sinners، تم گناہ گار ہو، تو پھر اب کیا کرنا ہے تم نے؟ میری عبادت کرنی کیسے ہے کہ اپنے لیے جہاں جہاں میں ٹھہراؤں گا وہاں پر ایک قربان گاہ بنانی ہے، وہاں پر ایک مذبح بنانا ہے۔ اور وہ مذبح کیسے بنانا ہے؟ لکھا مٹی سے بنانا ہے۔ why؟ کیوں مٹی سے بنانا ہے؟ ایک تو وہ ٹیمپرری ہوگا بیکاز یو آر آن دا گو، تم بیابان میں ہو، اس لیے ٹیمپرری کوئی ایک مذبح میرے لیے قائم کر دینا، جب تک پھر خدا نے آگے چل کر احکام نہیں دیے۔ اب یہ بنی اسرائیل کو یہ بات عجیب لگی ہوگی، کیونکہ کون سا خدا ایسا ہے جو ایک مٹی کی قربان گاہ سے خوش ہو جائے؟ لوگ تو سونے چاندی کی اور پتھروں کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی قربان گاہیں بناتے تھے اس زمانے میں، لیکن یہاں پر خدا نے کیا کہا؟ تو مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنایا کرنا، اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا، اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کراؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا۔ دس از ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ورشپ می، کہ تم اپنے جانور لے کر آؤ گے میرے پاس، اور ان کو سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی کے لیے گزرانو گے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ سوختنی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں گناہ کے لیے یا خطا کے لیے، وہ پوری کی پوری قربانی، پورا کا پورا جانور کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ تو خدا نے کیا کہا؟ میری عبادت کرنی ہے تو سب سے پہلا کیا تمہارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ پاکیزگی۔ اور وہ پاکیزگی کیسے آئے گی؟ تمہارے اپنے اچھے کاموں سے نہیں آئے گی، تمہاری اپنی محنت سے نہیں آئے گی، تمہاری اپنی ریاضت سے نہیں آئے گی۔ یہی ہوا تھا نا، 3 دن اپنے آپ کو پاک کرتے رہے اور سمجھے کہ ہم پاک ہیں، لیکن جب خدا کی حضوری میں آئے تو they found themselves to be deficient۔ اس لیے خدا نے کہا اب میں تمہیں پاک کروں گا، اور تمہاری پاکیزگی کس طور سے ہوگی؟ جب تم میرے لیے ایک مذبح بناؤ گے، قربان گاہ بناؤ گے، اور اس پر سوختنی قربانیاں چڑھاؤ گے، گناہ کی قربانیاں چڑھاؤ گے، خطا کی قربانیاں چڑھاؤ گے، تو میں تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا۔ خدا نے کہا میرا طریقہ چلے گا، تمہارا طریقہ نہیں چلے گا۔ یو ہیو ٹو ورشپ می۔ اب قربانی کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، یہ ورشپ ہے۔ یو ہیو ٹو ورشپ می ایز آئی ول ٹیل یو۔ اپنے اپنے طریقے سے میری عبادت کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور جب ایسا کرو گے تو جہاں جہاں میں اپنی یادگاری قائم کروں گا وہاں آ کر میں تمہیں برکت دیا کروں گا۔ Not a bad deal۔
خدا نے خود ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا، ایک ایم او دے دیا، موڈس آپرینڈی دے دیا کہ دس از دا وے ٹو اپروچ می. اور ہم آج کل کتنے کیجول ہیں اس سلسلے میں ہم سب کو پتا ہے. ہم کتنے بھی پاک کیوں نہ ہو جائیں، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو جب بھی خدا کی حضوری میں آئیں گے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہ کا احساس ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، عبادتوں میں بڑا اعلان کیا جاتا نا، یہاں خدا کی حضوری ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر اگر آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آتا، آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں ہوتی، آپ کو احساس گناہ نہیں ہوتا، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی. سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل ان ورشپنگ گاڈ. ہم سب اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈیفرینشیٹ فرام ادرس. اچھا وہ ایسے کرتے ہیں تو ہم ایسے کریں گے. ہم نہیں اپنانا چاہتے ایک دوسرے کا طریقہ، ہم دوسروں کے طریقوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اپنے طریقوں کو بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں خود مزہ آ رہا ہوتا ہے نا. لیکن کیا وہ اس طریقے کی عبادت ہوتی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے کہ ہم جس طرح سے اس کی عبادت کریں؟ تو اپروچ کرنا جو ہے خدا کو گناہ کی حالت میں، اٹس اے شور شارٹ فارمولا فار ڈیتھ. خدا نے کیا کہا؟ مٹی کی قربان گاہ بنانا. 25ویں آیت میں لکھا، اگر تو میرے لیے پتھر کی قربان گاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر سے نہ بنانا، کیونکہ اگر تو اس پر اپنے اوزار لگائے تو تو اسے ناپاک کر دے گا. واو، کیا کہا خدا نے؟ اگر ویسے تو مٹی کی بنانا، اگر پتھر کی بنانی پڑ جائے تو تراشے ہوئے پتھر کی نہ بنانا. جسٹ ٹیک دو اسٹونز اینڈ پٹ دیم ان پلیس. ان پر مٹی گارا لگا کر ایک وہ بنا دینا ایک قربان گاہ، لیکن تراشنا نہیں پتھروں کو. کیوں؟ اس لیے کہ تراشو گے تو وہ ناپاک ہو جائیں گے. وہ اسی طرح سے ہوگا جیسے کوئی مورت بنا دی گئی ہو. یہاں تک خدا نے ممانعت کر دی. اور تو میری قربان گاہ پر سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا تا نہ ہو کہ تیری برہنگی اس پر ظاہر ہو. You have to dress properly. Dress modestly. قربان گاہ پر اگر کوئی چڑھے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ لکھا ہے سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا تاکہ قربان گاہ پر تیری برہنگی ظاہر نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ وہ لمبے ڈریس چوغے پہنا کرتے تھے، وہ لمبا عبایا سا پہنا کرتے تھے، اور وہ پہن کر اگر کوئی سیڑھیوں پر چڑھے گا تو نیچرلی ایٹ سم اینگل اٹ ول ایکسپوز دیٹ پرسن. لیکن جس طرح سے یہودی ربی اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جوتی یعنی سینڈل اور جو آپ کے لباس کا دامن ہے اس کے درمیان کا حصہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے. وہ لوگ جو قربان گاہ کے نزدیک جائیں گے، یعنی آپ کے ٹخنے تک بھی نظر نہیں آنے چاہیے. Now this is the way God wants to be worshipped. میں نے کہا یہ خدا کا بتایا ہوا طریقہ ہے. سب سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کو معبود ماننا ہے، اس کو خدا ماننا ہے، تو پھر صرف اسی کو ماننا ہے. کوئی غیر معبود نہیں، کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں. پھر اس کے قریب آنا ہے تو قربانی چڑھا کر آنا ہے، اپنے گناہوں کا بندوبست کر کے آنا ہے، پاک ہو کر آنا ہے.
اور یہ پاکیزگی صرف اندرونی نہیں ہے، یہ بیرونی بھی ہے. یو ڈو ناٹ ایکسپوز یور سیلف. آپ کی برہنگی تک قربان گاہ پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے. So that is how seriously God takes worship. And that is how casually we take worship. خدا کی عبادت کرنی ہے اور زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے، قادر مطلق خدا کی عبادت کرنی ہے، تو پھر جیسا وہ چاہے گا ویسے ہی کرنی ہے. خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے کہا تھا وہ وقت آتا ہے بلکہ ہے کہ سچے عبادت گزار، مجھے اس لفظ پرستار سے بہت اب کہہ لیں چڑ سی ہو گئی ہے جو ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے. اس کے معنی ہے سچے عبادت گزار روح اور سچائی سے میری عبادت کریں گے. طریقہ وہی ہے، طریقہ وہی ہے. یہاں کیا کہا گیا؟ خداوند یسوع، وہاں کیا کہا گیا؟ روح اور سچائی، روح القدس، سچائی خداوند یسوع مسیح. ہمیں زندہ خدا کی عبادت ان دونوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیٹے کی قربانی، یسوع کی قربانی ہمیں پاک کرتی ہے. وہ ہمیں خدا کی حضوری میں لے جانے کا وسیلہ بنتی ہے، اور یہ پاکیزگی اس کو قائم رکھنے میں روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. یسوع نے تو ایک دفعہ قربانی دے دی، وہ قربانی خدا کی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جو روز بروز جو ایجنٹ ہماری تقدیس کرتا ہے، ہمیں پاک کرتا چلا جاتا ہے، وہ روح القدس ہے. تو پاک خدا ہے، ہیبت رکھنے والا خدا ہے، تو پھر اس کی عبادت بھی پاکیزگی ہی سے کی جا سکتی ہے. There is no other way. God bless you all.